السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 2. اسلام آباد. شام 7 بجے. اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ جہاں رہنے والے ملک کے امراء میں شمار ہوتے ہیں، اس وقت اپنے منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا. یہ علاقہ باقی علاقوں کی نسبت زیادہ خاموش تھا. صاف ستھرا پرسکون علاقہ جہاں قطار در قطار ایک سے بڑھ کر ایک بڑا گھر تھا. درختوں کی فصیل تا حد نکاح نظر آتی تھی. انہی گھروں کے درمیان ایک محل بھی تھا، گمبھیر محل. ایک اونچی لمبی عمارت، نہ صرف اونچی بلکہ چوڑی بھی. اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا. دیواریں ایک قلعے کا پتہ دیتی تھیں اور شان و شوکت ایک محل کے جیسی. دروازے پر ٹھہرے باوردی ملازم، دیواروں کے اوپر لگی تاریں اور محل کے اندر سے جھانکتے اونچے درخت، یہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے تمہیں ٹرانس میں دھکیل دے گا. محل کا شاہی دروازہ کھلا تو قیس کی سیاہ لمبی چمکدار گاڑی اندر داخل ہوئی. گیلے پاتھوے پہ اس کی گاڑی ہولے ہولے چلتی ہوئی پورچ پہ جا کر ٹھہری. پاتھوے کے دونوں اطراف میں سبز گھاس تھی جس کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پودے سجے تھے. توجہ اور وقت پہ ہونے والی کٹائی کے باعث پودے بہت اچھی حالت میں تھے. پورچ میں ٹھہری گاڑی کا دروازہ شوفر نے فوراً کھولا. قیس کے تاثرات سنجیدگی کی حد تک سپاٹ تھے، چہرہ تکان زدہ. نہ جانے کیوں اس محل میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصاب پہ تھکن سوار ہونے لگتی تھی. یہ محل، یہ شان و شوکت باہر سے جتنی آرام دہ، جتنی نرم لگتی تھی، قیس کے لیے اتنی ہی غیر آرام دہ تھی. ہر انسان کے لیے اس کا گھر اس کی کمفرٹ زون ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا گھر ہی ایک عذاب ہوتا ہے. قیس ان لوگوں میں سے ایک تھا. گھر کے اندر جانے کے بجائے وہ لان کی جانب چلا آیا تھا. وہاں کوئی بیٹھا تھا جس کے نقوش کافی حد تک قیس جیسے تھے، یا پھر قیس کے نقوش اس کے جیسے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس آدمی کے قریب چلا آیا تھا. ڈھلتی عمر کا ایک تنومن آدمی جس نے سادہ سے سیاہ کرتے کے اوپر بھوری شال اوڑھ رکھی تھی. آنکھیں اداس سی تھیں، جسم تھکاوٹ زدہ، کندھے ڈھلکے ہوئے. شاید وہ بیمار رہا کرتا تھا. کیسے ہیں چچا؟ بھاری گھمبیر لہجے میں بس یہی پوچھا تھا اس نے. کرسی کھینچ کر وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا. جب تک تمہیں دیکھتا رہوں گا تب تک زندہ رہوں گا. بات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. بختیار کمبیر کی آواز میں خود ترسی تھی. قیس گہری سانس بھر کر رہ گیا. مقصود چچا کہاں ہیں؟ انہوں نے دوائی لی، تھراپی کروائی؟ وہ کافی دیر بعد پھر سے پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی کھانا کھا کر سو گیا تھا. لاپرواہ سا جواب. قیس انہیں دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی. مہدی سے بات ہوئی اور انیسا کہاں ہے؟ ایک اور استفسار. مہدی فون نہیں اٹھا رہا اور انیسا اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہے، واپس نہیں آئی. قیس اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس کی آنکھیں اب کے فکر مند تھیں. اس کا خاندان، وہ اپنے خاندان کو ذرا سا بھی بکھرنے یا نظروں سے دور ہونے نہیں دے سکتا تھا. ہر انسان کا خاندان اس کی کمزوری یا طاقت ہوتا ہے. قیس کمبیر کا خاندان اس کا خوف تھا. اس کا خاندان اسے ہانٹ کرتا تھا. اپنے خاندان کے لیے وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند رہتا تھا. میں انیسا کو لینے جا رہا ہوں. یہ وقت نہیں شریف لڑکیوں کے باہر رہنے کا. مہدی کو بھی دیکھ لوں گا. پلیز کھانا کھا لیجیے گا. میں واپس آ کر آپ کو دوائی کھلا دوں گا، اوکے؟ بختیار نے اس کی باتیں شاید سنی نہیں. وہ بس اسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں فکر تھی. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قیس، کھڑے ہو کر تھک جاؤ گے. ذمہ داریوں کو کندھے کا بوجھ مت بناؤ. نرم سی تنبیہ یا فکر مندی تھی. قیس تلخی سے مسکرایا تھا. اس کی آنکھیں زخمی سی تھیں. میں اس محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں. میں بیٹھ گیا تو محل ڈھہ جائے گا. کھڑے رہنا میری چوائس نہیں، مجبوری ہے. جلدی آؤں گا. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا. لمبے لمبے ڈھک بھرتا پوچھ کی جانب بڑھ گیا. بختیار اسے آزردگی سے دیکھتے رہے. اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے.
جس انسان نے اپنے آدھے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے مرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ پھر انسان نہیں رہتا، قیس بن جاتا ہے، محل کا سب سے مضبوط اور مجبور ستون۔ بلوچستان گوادر۔ حاکم نواب کا گھر صبح کے برعکس اس وقت ذرا پرسکون تھا۔ ابا اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ بشر کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا انسان تھا۔ صبح سویرے اٹھ جاتا، ناشتہ دو گے تو کر لیا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ اماں نے اس کا نام بے زبان جانور رکھ چھوڑا تھا، وہ جس سے اپنے ہی گھر میں بھوک لگنے پہ کھانا بھی نہیں مانگا جاتا تھا۔ اس کا بھلا اس سے بہتر اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ اس کے دو کام تھے، اپنی آٹے کی دکان جس پہ وہ ہول سیل ریٹ میں آٹا لیا کرتا تھا، اور پھر شہر کے ہوٹل اور دکاندار آٹے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے۔ دوسرا کام گھر پہ بالی ووڈ موویز۔ وہ ایک بالی ووڈ فین تھا، کوئی ویب سیریز، کوئی فلم، کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ جگجیت سنگھ سے لے کر ارجیت سنگھ تک اسے ہر گانے کا دورانیہ تک یاد رہتا تھا۔ وہ ابا کی طرح غسیل نہیں تھا، تو پھر زینیا کی طرح عجیب بھی نہیں تھا۔ وہ الگ تھا، اس گھر کا باسی ہو کر بھی سب سے الگ۔ شام کے اس پہر ماسی زوبی آئی بیٹھی تھیں، وہ کپڑے بیچتی تھیں۔ صبح کی نکلی شام کو گھر لوٹا کرتی تھیں، لیکن حاکم نواب کے گھر وہ شام کے اسی پہر آیا کرتی تھیں۔ وجہ وہی، اس گھر کے مالک کا غصہ۔ کون جماں، بلوچی اور سندھی زبان میں بیٹیوں کو پیار سے اماں بلایا جاتا ہے۔ ظلم تو مت کرو، یہ جوڑا 250 روپے میٹر ہے، ایسے کیسے تمہیں 1000 کا پورا جوڑا دے دوں؟ صحن سے ماسی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں رکھی چارپائی پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، زینیا، اماں، کونج اور ماسی۔ ماسی دینا ہے تو دے دو، ورنہ بشر سے کہہ کر بازار سے منگوا لوں گی، جیسے میں تو کچھ جانتی نہیں نا، یہ لوٹ مار کہیں اور کرنا۔ کونج بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں باز آنے والی تھی۔ اماں نے اس کی قینچی جیسی زبان پہ باقاعدہ سر پیٹ لینا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، خالی برتن کی طرح، بس آواز کرتی تھی، وہ بھی اس وقت جب زینیا ساتھ ہو۔ رہنے دو گودی۔ گودی محبت کا ایک طرز تخاطب ہے۔ تم اس جوڑے سے ہاتھ نکالو، 1000 کا لینا ہے تو تمہیں کچھ اور دکھاتی ہوں۔ ماسی نے کہتے ساتھ اپنی ایک اور گٹری کھولنے لگی۔ زینیا ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے بیٹھی تھی، مسکراتی ہوئی کونج کی بے صبری دیکھتی ہوئی۔ ہاں اب یہ ہوئی نا بات۔ ماسی کے ہاتھ سے مخمل کا نیلا جوڑا لیتے ہوئے کونج کے لہجے میں ستائش تھی۔ چلو اب 2 جوڑے نکالو، ایک میرا اور ایک زینی کا، اور ہاں 1000 نہیں 900 روپے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ ادی امینا، بہن امینا، دیکھو اب اپنی لڑکی کو، اپنی زبان سے مکر رہی ہے۔ بھلا مجھ غریب کے پیسے کھا کر اسے کیا ملے گا؟ وہی جو تمہیں اس پٹھان کی بیوی کو جوڑے دگنی قیمت پر دے کر ملتا ہے۔ کھولوں اب تمہارے پول؟ کونچ تڑخ کر بولی تو ماسی کھسیانی سی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لو، 900 کا ہی لے لو۔ اس نے نیلا مخمل کا چوڑا کونچ کی گود میں ڈالا تھا، ساتھ ہی ایک سبز زمرد کے رنگ والا جوڑا بھی نکالا۔ یہ زینی کے لیے۔ ماسی نے سبز جوڑا آگے کیا۔ ویسے کونج، یہ نیلا جوڑا زینی پر زیادہ اچھا لگے گا، اس کا رنگ دیکھو، چمک رہی ہے، تم اس رنگ میں سانولی لگو گی۔ اماں کی بات پہ کونج نے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ زینیا تب تک اپنا پیالہ لے کر اٹھ گئی تھی، اس کا موبائل بج رہا تھا، جواب مانگا جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو امینا ادی، کونج کو ہلکے رنگ لے کر دیا کرو، دبتی رنگت کی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ والا زینی رکھ لے اور یہ والا میں۔ کونج خوش دلی سے بولی تھی۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس نے پیر چارپائی سے نیچے اتارے، دونوں جوڑے ہاتھ میں لیے وہ اندر کی طرف جا رہی تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ برآمدے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے، آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری، دل میں گدگدی سی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر چارپائی پہ بیٹھی اپنی اماں اور ماسی کو دیکھا۔ ویسے ماسی، اب تمہیں 800 ملیں گے، ہمارے گھر کے معاملے میں مشورہ دینے کے لیے 100 روپیہ کٹ گیا۔ اس نے اعلان کیا اور اندر چلی گئی۔
پیچھے ماسی ہیں کرتی رہ گئی تھی۔ کونج حاکم اپنے نام کے جیسی تھی، پرندے جیسی، آزاد، بے پرواہ۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنے پسندیدہ جوڑے اپنی بہن کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ سینٹورینی کا قصبہ ایا، وہ کیفے جہاں کچھ دیر قبل لوگ تھے، کافی بینز کی مہک تھی، چاکلیٹ بار تھے، مہدی کمبیر تھا اور لوگ تھے۔ اب وہ کیفے خالی ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، کافی بننا بند ہو چکی تھی اور مہدی کمبیر وہ ابھی جانے ہی لگا تھا۔ یہ کیفے کا خارجی دروازہ تھا جہاں کھڑے ہو کر وہ کیفے کی مالکن سے بات کر رہا تھا، خوبصورت سی دبلی پتلی یونانی عورت جو اپنے شوہر کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ اس وقت وہ مہدی کے ساتھ کافی پینا چاہتی تھی، لیکن وہ شائستگی سے معذرت کر کے جانا چاہتا تھا اور تقریباً کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ خاتون سے الوداع کہنے کے بعد وہ مقامی یوٹیوبر لڑکے کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ لڑکے کا نام تھامس تھا۔ تم اکیلے گھر جاؤ گے تھامس؟ تمہارا دوست کہاں گیا؟ سفید نیلی گلیوں میں چلتے ہوئے مہدی پوچھ رہا تھا۔ لڑکے نے سر جھٹکا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے چینل کے لیے وقت دیا، توانائی دی، الفاظ دیے، لیکن بطور انسان تم نے میرے دوست کے ساتھ جو کچھ کیا میں شاید اب کبھی تمہیں معاف نہیں کر پاؤں۔ تمہارے دوست کے ساتھ؟ کیا میں نے کیا کیا؟ مہدی یکدم پریشان ہو اٹھا تھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ بنو مت، تھامس نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ تم نے شام جب مائک اس کے سر پر مارا، جانتے بھی ہو 2 ٹانکے لگے ہیں اسے، بیچارہ میرا دوست۔ وہ ایک بار پھر افسردہ ہوا تھا۔ مہدی کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا، وہ سفید گلی کے سرمئی اینٹوں والے فرش پر ٹھہر گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، چہرے پر ڈھیر ساری بے یقینی کے ساتھ گلٹ بھی تھا۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ میں تو اس نے پریشانی سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک امید سے تھامس کو دیکھا جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں، معذرت، معاوضہ، میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ او خدایا، میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ پلیز مجھے اس کے گھر لے جاؤ، پلیز، وہ منت کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ تھامس نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی لڑکے کے گھر میں تھا۔ گھر کے چھوٹے سے لان نما جگہ پر سفید سنگی بینچ تھی جس کے درمیان نیلی میز رکھی تھی۔ زخمی لڑکا ولیم مہدی کے ساتھ سفید بینچ پر بیٹھا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ دیکھو میں بس غصے میں تھا، ہاں میرا چیخنا چلانا ناجائز تھا، لیکن یہ، اس نے انگلی سے لڑکے کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ ایک انسان کا خون میری وجہ سے بہے، میں خود کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی نادم تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی جھکی گردن، آنکھوں کا گلٹ، سب چیخ چیخ کر گواہی دیتے تھے۔ وہ رحم دل اور انسانیت کا درد رکھنے والا انسان تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ویسے بھی تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ ولیم نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ مہدی مسکرا بھی نہ سکا۔ تم اس وقت بس خوشی لگے تھے، میں جانتا تھا تمہیں اندازہ ضرور ہوگا، اور اب بار بار معافی مانگ کر مجھے خدا کے سامنے بھی شرمندہ مت کرو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو مہدی کو ڈھیر سارا بوجھ اپنے کندھوں سے سرکتا محسوس ہوا۔ یہ لو، اسی بات پہ کافی پیو۔ تھامس نے سفید چھوٹے کپ جن پہ نیلے نقش و نگار بنے تھے مہدی اور ولیم کے آگے پیش کیے۔ آخر اس شہر میں سب کچھ نیلا اور سفید کیوں تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے ایک بھول بھلیاں سی ہو جس میں بس نیلا اور سفید رنگ ہو، لیکن یہ بھول بھلیاں بے حد خوبصورت تھی، اتنی کہ اس میں کھو جانے کا دل کرے۔ گو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں ازالے کے طور پہ تمہارے ساتھ ایک اور جگہ اسپیچ دوں گا، صرف اور صرف تمہارے یوٹیوب چینل کے لیے۔ گرم کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے مہدی نے ایک اعلان کیا تھا۔ تھامس اور ولیم کی خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور ان کو اس طرح خوش دیکھ مہدی کے دل کا بوجھ ہٹتا چلا گیا۔ اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہمارے ہاں ہاتھ بڑھے جاتے ہیں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا تمہارا اگلا سفر کیا ہے۔
ولیم کی بات پہ مہدی نے مسکراتے ہوئے کپ میز پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ولیم نے اس کی ہتھیلی پہ انگلی سے انگریزی حروف ایم لکھا اور مٹھی بند کر دی۔ چند لمحے بعد اس نے مہدی کی مٹھی کھولی۔ وہ ہلکا سا پریشان ہوا تھا۔ تمہیں پیدا ہونے پہ کوئی اور نام دیا گیا تھا؟ یہ نام تمہارا بخت نہیں بتا رہا، سب گڑمڑ ہے، یوں جیسے اسے بخت کا کوئی علم ہو۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ میرا پہلا نام انگریزی کے حرف اے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اب وہ میرا نام نہیں ہے، اس نے زور دیا۔ ولیم کے کندھے ڈھیلے پڑے، اس نے اب انگلی سے مہدی کی ہتھیلی پر اے لکھا۔ تمہارا اگلا سفر محبت ہے۔ مہدی اس کی بات پہ زور سے ہنسا تھا۔ وہ دونوں یونانی بھی ہنسے تھے۔ اب وہ اسے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر ایک بد مزاج، مغرور اور ظالم انسان کا تھا، لیکن اس کا اصل ایک نرم گفتار، ہمدرد اور رحم دل تھا۔ کہا تھا نا، پہلے تاثر کبھی سچ نہیں ہوتے۔ گوادر، بلوچستان۔ یہ ایک چھوٹے سے کچن کا منظر ہے جہاں سنک پہ ایک طرف چولہا رکھا تھا اور دوسرے کونے میں مرچ مسالوں کے ڈبے۔ کچن کا فرش چپس کا تھا اور دیوار میں بس 3 دراز لگے تھے۔ فرش پر رکھی چوکی پہ اس وقت اماں بیٹھی تھیں۔ زینی، آخر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں تم دونوں بہنیں مجھے عاجز کیے ہوئے ہو؟ سبزی بناتی امینا بی بی اس وقت اپنی اولاد سے واقعی عاجز لگتی تھیں۔ زینی چپ چاپ چولہے پہ رکھی چائے کو ابلتا دیکھتی رہی۔ اس نے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ بشر جاگ رہا تھا اور تم نے اپنے ابا سے کہہ دیا وہ سو رہا ہے۔ ایک کونج کم تھی، اس کی کم عقلی کو روں یا تمہیں روں؟ جانتی ہو نا صبح کا بگڑا مزاج ہے اور اب تک ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا۔ اس نے چائے نیچے اتار کر کپ میں ڈالی۔ تھوڑی سی چھلک کر پیر پر گری تھی، لیکن پرواہ تھی کسے؟ وہ تو گویا بت تھی، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اب جواب دو نا، یا پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اماں کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو، انتقام لینے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی، اللہ سمجھے تمہیں۔ وہ بیزاری سے کہتی سبزی کا ٹوکرا وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھیں۔ زینیا کپ تھامے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی سنہری آنکھیں خاموش تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا گرم بھاپ اڑاتا مگ تھا۔ اس وقت اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ انتقام لے کر بھی خوش کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے خیالوں میں تھی جب بشر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینیا یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ آدھے گھنٹے سے چائے کا کہا ہے زینی، کہاں غائب ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ بشر کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو بہنوں پہ نہیں اتارا کرتا تھا۔ اماں کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نظریں زینیا کے چہرے پر جما دی۔ وہ سنجیدہ تھا، زینیا تھکی ہوئی۔ بتانے کو کیا ہے؟ یہی کہ تم نے ابا سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تم نے تو جو کچھ کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ زینیا اسے چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں ابا کو ڈاکٹر نے واک بتائی ہے، ورنہ ان کا شوگر اسی طرح ہائی رہے گا، اور اگر شوگر ہائی رہا تو ان کی ٹانگ پہ کچھ عرصہ قبل لگنے والے زخم ناسور بن سکتے ہیں۔ اب ابا واک تو کرتے نہیں ہیں، پھیکی چائے ان سے پی نہیں جاتی۔ ایسے میں تم نے ان بے دخل ہوئے نواب صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ وہ آخر میں اس طرح سے بولا تھا کہ زینیا ہنس پڑی تھی۔ بشر حاکم بہنوں کو ہنسانے کے لیے کافی کچھ سہ جاتا اور کر جاتا تھا۔ ابا سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو زینی؟ وہ چائے کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد نہ ہو سکے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے ادا، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اسی کی خواہش میں خود کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ابا مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو میں ان سے اتنی محبت نہ کرتی۔ اس نے کہا نہیں، بس سوچ کر رہ گئی۔ ابا سے کون محبت نہیں کرتا؟ سوال کے بدلے سوال۔ بشر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانے دو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ یہ اس کا بالی ووڈ ٹائم تھا۔ پیچھے زینیا اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔
بے چینی ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ غصے میں تھے۔ سازشی، انتقامی اور چال باز لڑکی کا تاثر تحلیل ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بس ایک عام سی بیٹی تھی، اپنے ابا کی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی، لیکن اس کے ارد گرد اتنے دکھ کیوں رہتے تھے؟ اسلام آباد۔ کبیر محل پہ رات کا سناٹا گہرا تھا، خاموش اور خوفزدہ کرتا ہوا۔ قیس اس محل کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر چکا تھا، اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا تھا، شاید اسے کسی کال کا انتظار تھا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس اس کی سیاہ اداس آنکھیں دور کسی عمارت پہ جمی تھیں۔ گھونگھریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے، یہی ماتھے پہ گرتے بال اس 32 سال کے مرد کو ایک نو عمر لڑکے کا تاثر دیتے تھے۔ بیلکنی کی ریلنگ سفید رنگ کی تھی جس پہ مختلف نقش و نگار بنے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ سلائیڈنگ ڈور دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ کم اور سلطنت زیادہ لگتا تھا۔ 2 دیواریں سرمئی اور 2 گہری سیاہ۔ کمرے کے عین بیچ میں رکھا کنگ سائز بیڈ، جس کا تاج کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ پرتعیش تھا۔ بائیں جانب والی دیوار میں ایک دیوار گیر کتابوں کا ریک لگا تھا، جس میں صرف کتابیں نہ تھیں، ٹرافیز اور میڈلز کا ایک انبار تھا، کئی ایوارڈز جو شاید اسے عالمی سطح پر موصول ہوئے تھے۔ سرمئی دیوار میں باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پہ چند تصاویر ٹنگی تھیں۔ قیس ان تصاویر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا، اداس آنکھوں میں مزید کرب آن ٹھہرا۔ وہ پرانی تصاویر تھیں۔ ان تصاویر میں ایک آدمی تھا، ہو بہو قیس جیسا، وہی اٹھان، وہی رنگت، وہی نقوش، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں، ان میں چمک اور زوم تھا، تھوڑا بہت غرور بھی۔ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، وہ مرد کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسیت سے بولا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، زمان کمبیر۔ چند لمحہ اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعد قیس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ یہ یادیں خوشگوار نہیں تھیں۔ اب وہ دوسری تصویر کو دیکھ رہا تھا، اس میں 5 لوگ تھے، زمان، ان کی بیوی اور 3 بچے۔ سب سے بڑے لڑکے کے بال گھونگھریالے تھے، دوسرا لڑکا سیدھے بالوں والا معصوم سا تھا، اور تیسری لڑکی تھی جسے گھونگھریالے بالوں والے لڑکے نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ اگر آج تم زندہ ہوتے تو مہدی کی عمر کے ہوتے، وہ سیدھے بالوں والے لڑکے سے کہہ رہا تھا، اداس مغموم مسکراہٹ۔ تم میرے بھائی تھے، میرا بازو، میری طاقت، تم نے دنیا سے جانے میں بہت جلدی کر دی۔ قیس کی سیاہ آنکھیں اس وقت سرخ ہونے لگی تھیں۔ کئی سال پرانا واقعہ یاد کر کے آج بھی دل دکھتا تھا، روح زخم زخم ہوتی تھی۔ اگلے کئی لمحات وہ کسی بسمل کی مانند ان تصاویر کو دیکھ دیکھ کر اپنا دل زخمی کرتا رہا۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھرایا، زوں زوں کی چنگھاڑتی آواز اسے اپنے حواسوں میں لائی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کیا، پریزنر ٹو بی کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ قیس نے موبائل کان سے لگایا، آگے سے کچھ کہا گیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لیں، یوں گویا الفاظ کو روح تک اتار رہا ہو۔ اس نے بات سنی، کال کاٹی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اب کے انداز میں عجب سرشاری تھی۔ کچھ وقت بعد وہ باہر نکلا تو سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے جما رکھے تھے۔ آئینے کے سامنے ٹھہر کر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی، یکدم فضا معطر ہو گئی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کی چال مسرور تھی، کندھے ہلکے، ہر بوجھ سے خالی۔ قیسم کی شیشوں والی عمارت کے اندر اس وقت ایک ہجوم سا تھا۔ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے قیس اندر آیا۔ اندر کا منظر روح کھینچنے والا تھا۔ اس کی سیکٹری اور آفس کے چند ڈیزائنرز کونے میں کھڑے تھے۔ ولید کو 4 گارڈز نے تھام رکھا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، اپنے حق میں صفائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ہتک سے، غصے سے۔ قیس کو آتے دیکھ اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے وہ آگے آیا تھا، دھواں دھواں ہوتے چہرے سے قیس کے قریب آ کر رکا۔ قیس، انہیں بتاؤ کہ مجھے یہاں تم نے بھیجا تھا، تمہیں سمر کلیکشن کے ویژولز چاہیے تھے، ہے نا؟
قیس بتاؤ، یہ لوگ مجھے چور سمجھ رہے ہیں، بولو قیس بتاؤ کچھ۔ قیسم ملک کا بہت بڑا فیشن ہاؤس تھا، یہاں کام کرنے والے کی جتنی عزت تھی، نکالے جانے والے کی اتنی بے عزتی ہونی تھی۔ ہاں، یہ خوابوں کی عمارت تھی، لیکن اسے چھوڑ کر انسان کی زندگی ایک برا خواب بن سکتی تھی۔ کبیر محل میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے قیس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا، کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے، آنکھیں دور آسمان کو تکتی تھیں۔ اپنے شیطانی دماغ سے کوئی آئیڈیا نکالو براق، وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب کسی کو سخت تہش آیا تھا۔ کیوں تمہارا ابلیسی دماغ جہنم کے گورکن کے پاس گروی ہے؟ جلی کٹی مردانہ آواز۔ میں اپنا عظیم دماغ اس معاملے میں استعمال کر کے ساری زندگی اپنے دماغ کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا، ٹھنڈا لہجہ، اور میں اپنے معظم دماغ سے لعنت کھاتا رہوں۔ فون کے اس پار براق کا بس نہیں چلتا تھا کہ قیس کو کچا چبا لے۔ تم لعنتوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، یاد دہانی کروا کر فون کاٹ دیا گیا۔ میں نے تمہیں معافی دی، میں نے تمہیں چانس دیا اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ قیس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی دکھ نہیں ملتا تھا، بس ایک ٹھنڈی تپش تھی جس نے ولید کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دی۔ وہ گیلی آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا، شوق، بے یقینی، اعتماد کی کرچیاں۔ وہ کیا کچھ سمیٹے۔ دوسری منزل سے بھاری بھوٹوں کی دھمک یہاں تک آتی تھی، ہر دھمک کے ساتھ ولید کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ میں اپنے آفس میں اپنے باپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا اور تم کہتے ہو میں نے تمہیں آنے دیا۔ آپ نے مجھے کال کی تھی قیس، آپ نے کہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے۔ ولید بس شوق کے مارے یہی کہہ سکا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ اور قیس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ چند منٹ قبل وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا تھا، موبائل بھی وہیں پہ دھرا تھا اور گاڑی میں براق نامی شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ کام ہو گیا قیس، وہ پرجوش تھا۔ کام کی بات پہ آؤ براق، تمہاری بھدی آواز میں بس اپنے فائدے کی خاطر سن سکتا ہوں۔ قدرے بیزار لا تعلق لہجہ۔ براق نے دل ہی دل میں 100 گالیاں دی ہوں گی اسے۔ ہاں تو میں نے یہ کیا کہ جب ولید کام چھوڑ ریسٹ روم گیا تو میرے آدمی نے اس کے موبائل میں اس کے ڈرائیور کے نمبر کو قیس کے نمبر سے سیو کیا اور پھر اسی نمبر سے اسے کال کی۔ بات میں نے کی، اسے تمہارے آفس آنے کا کہا۔ بک بھی چکو، قیس نے اکتاہٹ سے ٹوکا۔ اچھا سنو، تو جب وہ تمہارے آفس گیا تو اسی وقت میں نے تمہیں کچھ ویژولز بھیجنے کا کہا، تم نے بھیج دیں، لیکن لہک لہک کر بات کرتا ہوا وہ اس وقت زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈیزائن تم نے بھیجے، تم جانتے ہو ڈیزائن تم نے بھیجے، کمیونٹی تو نہیں جانتی نا۔ میں نے ٹویٹ کر دی ہے، #فراڈ کے ساتھ ساتھ ولید کے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی CCTV بھی لگا دی ہے۔ اب کم از کم اس پورے ملک میں تو اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ اپنی ہی بات پہ قہقہا مار کر ہنسا تھا۔ قیس نے باقاعدہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے اتنا گھٹیا پلان اپنی زندگی میں نہیں سنا ہے، میں اپنے کانوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کال کاٹ دی۔ اب کہ براق نے اسے 200 گالیاں دی تھیں اور وہ بھی دل میں نہیں۔ بوٹوں کی دھمک تھم گئی تھی۔ پولیس اہلکار اب قیس کے آفس کا دروازہ کھول اندر آئے تھے۔ قیس نے ایک نظر آفیسرز کو دیکھا اور پھر سہمے ہوئے ولید کو۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتہ اسے بچا سکتا تھا، اگر وہ واقعی کوئی فرشتہ ہوتا۔ شام تک میڈیا میں اس کے فراڈ اور چور ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے۔ قیس بے تاثر لہجے میں افسر سے کہہ رہا تھا۔ سر لیکن یہ آدمی کیس کر سکتا ہے، ثبوت بے حد پختہ نہیں ہے۔ SHO نے اپنی رائے پیش کی۔ قیس مسکرایا۔ FIR میں لکھو کہ میرے آفس سے لاکھوں کا کیش غائب ہے، 2 ہیرے کی انگوٹھیاں اور ایک گھڑی بھی۔ اس کی بے وقوف بیوی بینک سے ساری جمع پونجی لا کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دے گی، اور کوئی وکیل کسی کنگلے کا کیس نہیں لڑتا۔ دھیمی سرگوشی۔ افسر نے خوشی خوشی سر ہلایا تھا۔ قیس مجھے بچا لو، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔
ولید کو گویا اب ہوش آیا تھا۔ میرے خاندان میں میرے قیس کی پیروی کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کا واسطہ ہے بچا لو قیس۔ دو افسروں کے نرغے میں چلا رہا تھا، اہلکار اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ قیس خدا کے لیے بچا لو، میری بیوی ان پڑھ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ ولید کو آفس کے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی آوازیں، اس کی دہائیاں کسی بھی انسان کا دل پگھلا سکتی تھیں، لیکن قیس شاید انسان نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کسی کی نوکری نہیں کھاتے؟ قیس کے عقب میں کھڑی اس کی سیکرٹری تعصب سے کہہ رہی تھی۔ وہ پلٹا نہیں۔ قیس نوکریاں نہیں کھاتا، قیس کیریئر کھاتا ہے۔ دھیمی آواز میں کی گئی یاد دہانی۔ حدیبیہ نواز کو اس سے خوف آیا۔ ولید کی مدھم چیخیں موسیقی ہی تو تھیں۔ قیس آنکھیں موندے سکون سے ان آوازوں کو سنے گیا۔ اس کا پہلا تاثر ایک فرشتے کا تھا، اور تم نے فرشتوں کو کبھی زمین پر نہیں دیکھا ہوگا۔ گوادر بلوچستان۔ گوادر صوبے بلوچستان کا ایک اہم تجارتی شہر ہے۔ سی پیک منصوبے کی وجہ سے گوادر کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ شہر اپنے طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، شفاف سمندر اور مچھلیوں کی ایک وافر مقدار کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ گوادر کئی برس قبل عمان نامی ملک کا حصہ رہا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ پاکستان کا گولڈن بوائے ہے۔ بلوچی زبان میں گوا ساحلی ہوا کو کہتے ہیں اور در کے معنی دروازے کے ہیں۔ اس لحاظ سے گوادر کے لفظی معنی ساحلی ہوا کا دروازہ کے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا سناٹا اتر آیا تھا۔ گرد و نواح کے گھروں سے اس پہر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں، لیکن اب کچھ گاؤں ایسے تھے جن میں نوجوانوں کو موبائل فونز کی لت پڑ چکی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے چند گھروں میں بھی آدھی رات جاگتی تھی اور دن چڑھے تک سویا جاتا تھا۔ کہانی اس وقت دادی کے کمرے میں چل رہی ہے۔ دادی، جو کہ عام دادی ہرگز نہیں، جن کا کام بہوؤں پر تنقید کرنا اور اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کے آہیں بھرنا ہوتا تھا۔ دادی گنج بخت بہت مختلف تھیں۔ ان کو لالی ووڈ کے ہر ہیرو ہیروئن کے بیوی بچوں سے لے کر ان کے چکر تک کا حساب رکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن شو میں یہ قسمت کہ دادی یوٹیوب کے چند جھوٹے بلاگرز پر اندھا یقین کرتی تھیں۔ اگر انہوں نے تھم نیل پہ لکھ دیا کہ دیکھیے فلاں اداکارہ کی شرمناک حرکتیں، تو دادی مان لیتی تھی کہ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی شرمناک منظر ضرور ہوگا۔ اگر ویڈیو میں لکھا ہوتا کہ دیکھیے کس طرح شاہین شاہ نے ہندوستانی اداکارہ کو محبت کا جواب محبت سے دیا، تو دادی مان لیتی تھی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شاہین شاہ اس اداکارہ کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ اس وقت دادی اپنے پلنگ پہ بیٹھی تھیں، نماز پڑھ کر ابھی تو فارغ ہوئی تھیں، دوپٹہ ابھی تک نماز کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا، ہاتھ میں کونچ کا موبائل تھا اور انگلیاں یوٹیوب پہ آتی ویڈیوز آگے پیچھے کر رہی تھیں۔ دفعتاً وہ ایک جگہ رکی تھیں۔ ہمایوں سعید کی خون سے لت پت تصاویر اور ویڈیو کا تھم نیل تھا ہمایوں سعید اپنی اہلیہ سمیت جاں بحق۔ دادی کے مانو ہول پڑ گئے تھے۔ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بس تصاویر سے اندازہ لگا لیتی تھیں۔ کونجاں، ارے او کونجاں، ادھر آ میری گودی کونجاں۔ وہ زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی تھیں۔ کونج بھی فوراً آ دھمکی تھی۔ ہاتھ میں وہی زمرد اور نیلے رنگ کے جوڑے تھے، دادی کو بھی دو دکھانے تھے نا۔ کیا ہے یار دادی، آہستہ بولا کریں، آپ کے ہٹلر بیٹے نے سن لیا نا، یہی کہیں گے میں نے ان کی اماں کو خراب کیا ہے۔ وہ بولنے پہ آتی تھی تو کہاں رکتی تھی۔ ارے چھوڑو ذرا اپنے پاگل باپ کو، یہ دیکھو یہ بیچارہ دل لگی والا ہیرو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ ارے بیچارہ، لا پڑھ تو صحیح لکھا کیا ہے۔ بلاگر ہوں گے دادی، جھوٹ بول رہا ہے، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آواز نہ جانے کیوں ہلکی ہو گئی تھی۔ تم جھوٹی ہوگی، یہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، شکل سے ہی دیکھو معصوم لگتا ہے، تمہاری تو شکل پہ لکھا ہے جھوٹی۔ وہ یوٹیوب کے چینل کے مالک کو اپنی پوتی پر ترجیح دے رہی تھیں، یعنی اولاد سے زیادہ یوٹیوب پہ بھروسہ تھا۔ دادی اپنی رو میں کہے گئیں، اس بات سے انجان کے کونج کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے ہوئے تھی۔
دادی نے بلاخر ویڈیو کھول لی تھی۔ ذرا دیکھیں تو حادثہ ہوا کیسے۔ کونج نے دوپٹہ اتار کر سنگھار میز پہ رکھا اور بال کھول دیے۔ اس کے بال اچھے تھے، نہ زیادہ گھنے نہ زیادہ پتلے، بس کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے سیدھے ریشمی بال۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا، عام سانولا رنگ، پتلی ناک، آنکھیں سیاہ تھیں جن کی پلکیں مڑی ہوئی تھیں، بھویں موٹی تھیں، غور سے دیکھنے پہ جڑی ہوئی لگتی تھی لیکن تھی نہیں، لمبی گردن، نقش اچھے تھے، خوبصورت، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت کیوں نہیں لگتی تھی؟ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، خشک چہرہ۔ اگر یہی ہاتھ وہ زینیا کے چہرے پر پھیرتی تو یوں لگتا انگلیاں گویا کسی ملائم روئی سے ٹکرائی ہوں۔ چہرے پہ ہلکے ہلکے سے دانے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہاتھ پھیرو تو محسوس ہوتے تھے۔ لو دیکھو بلا، پچھلی بیوی نے حملہ کروایا ہے بیچارے پہ۔ دادی تعصب سے بول رہی تھی، کونج نہیں سن رہی تھی، اسے اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے میز پہ دھرے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں بھرا اور پھر ایک جوڑے کو اپنے بائیں کندھے پہ ڈالا۔ وہ نیلا جوڑا تھا۔ دبتی رنگت مزید دب گئی، اس کے دل کو دھکا سا لگا، آنکھیں نم ہوئیں۔ زمرد رنگ کا جوڑا بائیں کندھے پہ رکھا اور ایک بار پھر شیشے میں خود کو دیکھا۔ رنگت میں البتہ کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ جوڑا پہن کر بھی وہ اچھی نہیں لگے گی۔ وہ یاسیت سے خود کو آئینے میں تکتی گئی۔ دبلی پتلی لڑکی، دبتا رنگ، ڈھلکے ہوئے کندھے۔ اسی لمحے اس کا وجود آئینے سے ہٹ گیا، وہاں زینیا آ گئی۔ اونچا قد، صاف رنگت، شہد رنگ لمبے بال، چوڑے کندھے۔ وہ عام جوڑے میں بھی حسین لگتی تھی، اسے بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ صحیح کہتی ہیں دادی، میں جھوٹی ہوں۔ ہلکی شکستہ آواز، میں جھوٹ بول کر بھرم رکھتی ہوں۔ میں نیلے جوڑے کو چھوڑ کر زمرد رنگ رکھ لیتی ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے قربانی دینے کی عادت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں جھوٹی ہوں۔ اگر میرا رنگ صاف ہوتا تو میں بھی اپنے پسند کے جوڑے پہنتی۔ ایک آخری نظر نیلے جوڑے پہ حسرت سے ڈالتے ہوئے اس نے جوڑا کندھے سے اتار دیا تھا۔ آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی، لیکن دل کا بجھ جانا۔ کوئی اس دل کے بجھ جانے کا کیا کرے؟ ارے کونج، آ جا ادھر، دل لگی والے ہیرو کا انسٹاگرام دیکھتے ذرا۔ دادی کے پکار پہ وہ پلٹ آئی تھی، دوپٹہ کندھوں پہ دوبارہ اوڑھ لیا، جوڑے یوں ہی میز پہ دھرے چھوڑ وہ اب دادی کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ سے چھیلی ہوئی مونگ پھلیاں پھانکتی اس کی انگلیاں موبائل پہ تیز تیز حرکت کر رہی تھیں۔ ست شکر کے ہمایوں سعید نے آخری سٹوری چند منٹ قبل ہی اپلوڈ کی تھی، ورنہ دادی ضرور کل تک کراچی جا کر ہمایوں کے گھر پرسا دے آتی۔ اس کے سامنے چہرے پر اب موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا پہلا تاثر ایک بھولی بھالی قربانیاں دینے والی اور اپنی پسند کے جوڑے سے دستبرداری دینے والی لڑکی کا تھا، لیکن اس کا اصل کمپلیکسڈ، دل مارنے والی لڑکی اور لوگوں کی باتیں دل پر لینے والی لڑکی کا تھا۔ پہلا یا آخری تاثر چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا اصل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چند دن بعد اسلام آباد کی یہ شام تازہ دل فریب تھی۔ آسمان پہ سرمئی بادلوں کی ٹولیاں اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھیں۔ گمبیر محل پہ گویا آج رونق اتری تھی۔ اس محل کا زندہ دل شخص لوٹ آیا تھا، وہ جو اس محل میں مسکرانے والا واحد آدمی تھا، وہ جو ماضی کے غموں سے نکل کر حال میں جینے والا اس گھر کا پہلا مرد تھا۔ لان میں بچھی کرسیوں پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، مہدی کمبیر، بختیار کمبیر، انیسہ کمبیر اور مقصود کمبیر۔ انیسہ صاف رنگت، ماڈلز جیسی جسامت اور خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سیاہ تھیں، بھرے بھرے گال، وہ کافی خوبصورت تھی۔ انیسہ بختیار کمبیر۔ مقصود کمبیر ٹانگوں سے معذور تھے، ان کے چہرے پر ہمہ وقت سختی کے آثار رہتے تھے۔ آنکھیں برف جیسی، چہرے پر ایسی سختی ہوتی کہ بات کرنے والا ہر دم گھبرائے۔ اپنے وقت کے عظیم سیاستدان، لیکن اب دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ معذور ہونے کے باعث گھر بیٹھنا ان کی مجبوری تھی۔ مجبوریاں کبھی کبھی آپ کو چڑچڑا اور بدمزاج کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بختیار البتہ مختلف تھے۔ قیس اور وہ کتابوں پر ایک لمبی گفتگو کرتے تھے، کئی کئی گھنٹے ساتھ بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تھے، گزرے دنوں کے قصے، وہ خون کی ہولی جسے آج تک
قیس ایک پسندیدہ فلم کی مانند یاد کیے ہوئے تھا، وہ روز دہرائی جاتی تھی۔ قیس تھک جاتا، بختیار نہ تھکتے۔ ٹرپ کیسا رہا؟ بختیار مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہ پوچھیں چچا، یہ ایک بہترین ٹرپ رہا۔ میں نے 3 نئے ملک دیکھے اور 8 نئے شہر دیکھے۔ اب مکمل ہوئے 55 ملک۔ 1-2 دن بعد بلوچستان جا رہا ہوں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا، پھر مسکراتے ہوئے انیسا کو دیکھا۔ تم کیسی ہو کزن؟ انیسا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں مس کیا۔ نپے تلے ریکارڈڈ الفاظ۔ مہدی خوش ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، باقی سب کے گفٹ دے دیے، تمہارے رہتے ہیں۔ میرے کمرے میں آؤ، دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انیسا بے دلی سے اٹھی تھی، اس کے ذہن میں انتشار سا تھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے جاتے کہ کسی آواز پہ رک گئے۔ یہ قیس کی گاڑی کی آواز تھی۔ مہدی کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ انیسا نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اسے اب مزید اس محفل میں بیٹھنا پڑتا۔ اوہ نہیں۔ مقصود نے اپنے عقب میں کھڑی کیئر ٹیکر کو اشارہ کیا، وہ ان کی کرسی دھکیلنے لگی تھی۔ بختیار آپ ہی کھڑے ہو گئے، یکدم تناؤ بڑھنے لگا تھا۔ انیسا بھی اب الٹے قدم پلٹ رہی تھی۔ گاڑی گیلے پاتھوے سے گزر کر آئی، پورچ میں آ کر رکی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے بھی مہدی کی مسکراہٹ اور جوش ختم نہیں ہوا تھا۔ قیس کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ وہ باہر آیا تو نظروں کی سیدھ میں کھڑے مہدی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بہت کچھ تیر آیا۔ ماضی ایک بار پھر فلم کی طرح یاد آیا۔ وہ دونوں عام کزنز نہیں تھے جن کے درمیان کبھی جھگڑا ہوتا تو کبھی صلح۔ ان کے درمیان نفرت تھی، صرف نفرت، لیکن قیس کی جانب سے۔ وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شخص اس کے ماں باپ، اس کے سارے خاندان کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں بڑھا۔ مہدی کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا، روح تک بلبلا جاتی تھی، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ابا نے اس سے کہا تھا، میں اپنا خاندان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم بازو، زمین اور سہارا بننا، خاندان جوڑنا بیٹے، کسی ایک کو بھی مرنے مت دینا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں، یہ سب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا، مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا۔ قیس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ کاش تم جہاز سے گر کر مر آتے، کاش تم کسی ساحل میں ڈوب جاتے، یا پھر کاش کوئی تمہیں گولیوں سے بھون جاتا۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے۔ وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مہدی اپنی جگہ کھڑا رہا، ہل بھی نہ سکا۔ یہ الفاظ نئے نہیں تھے، لیکن دل آج بھی پہلے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی، زخمی تاثر جس نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ گلٹ، ٹراما، بے بسی، سب ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ صرف قیس نہیں، مہدی کے لیے بھی اس کا گھر بے سکونی تھا۔ بلوچستان، گوادر۔ حاکم نواب کے گھر پہ اتری شام باسی ہو کر رات میں بدل رہی تھی۔ آسمان پہ ستاروں کا غول سمٹ آیا تھا۔ گھر کے عقبی صحن میں بیٹھی زینیا 2 زانو ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک کتا بیٹھا تھا۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی وہ کسی اور جہاں میں تھی، جب کسی انسانی قدموں کی آہٹ اسے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ یکدم دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ مسئلہ اس آہٹ سے نہیں تھا، مسئلہ اس سے جڑی باتوں سے تھا۔ تم مجھے سلام کرنے نہیں آئیں؟ پرکشش مردانہ آواز اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، سنہری آنکھوں میں بیزاری سی تھی۔ میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا۔ نپے تلے الفاظ، خالی لہجہ۔ لیکن میں نے تو تمہیں مجھے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ ترکی بترکی پوچھا گیا۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت بھلا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے بالاج میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ ذرا سا بھی نہیں گڑبڑایا۔ بالاج مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ خاندان کے وجی مردوں میں سے ایک، صاف رنگت، لمبا چوڑا قد، مضبوط جسامت، پڑھا لکھا مرد۔
وہ اگر خاندان کی کسی لڑکی سے ٹھہر کر بات بھی کر لے تو لڑکیاں اسے خوش قسمتی گردانتی تھیں۔ تمہیں کتے پسند ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے، وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اسے کھانا دینے کا مقصد؟ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کسی بھی لڑکی کو غیر آرامدہ کر سکتی تھی۔ زینیا نے اعتراف کیا۔ ہر بات کے پیچھے مقاصد نہیں ہوتے بالاج بھائی، زبان قابو کرو لڑکی، بھائی نہیں ہوں تمہارا۔ اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ آنکھیں قابو میں رکھیں اپنی، میراث نہیں ہوں آپ کی۔ زینیا کی دھیمی آواز ہی بالاج کو بہت کچھ سمجھا اور بتا گئی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حدود قائم کرنے کے لیے اونچی آواز یا جھگڑا ضروری ہوتا ہے؟ بالاج نے گہری سانس بھری، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہو گیا ہے زینی؟ اچھا آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ اس نے قریب رکھی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر اس نے ذرا فاصلے پر بظاہر کال پہ بات کرتے ابا کو دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ کال بس ایک بہانہ تھا۔ ان کے خاندان میں یوں کزن سے بات چیت کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ابا برا کیوں نہیں بنا رہے تھے؟ اسے تعجب نہیں ہوا۔ آپ بیٹھیں، مہمان ہیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھی۔ ابا کے خاندان میں صرف چند گھر ہی تھے جو ان سے ملنے آتے تھے۔ بالاج ان کا بھتیجا تھا، ان کی بہن کا بیٹا۔ وہ بہن جو کئی سال بعد اب دوبارہ تعلق جوڑنے آئی تھی۔ وہ بیٹا جس میں داماد نظر آتا تھا۔ اسے ناراض کرنا مطلب ابا کو ناراض کرنا، اور زینیا حاکم ابا کو کم از کم اس زندگی میں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد بالاج چارپائی پہ بیٹھا تھا اور زینیا سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بالاج اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ زینیا سن رہی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، بس اسے اچھا بننا نہیں آتا تھا۔ تمہیں پتا ہے زینی، میں کچھ عرصے بعد سعودی عرب جا رہا ہوں۔ ایک کمپنی ہے، اس میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، بہت جلد جواب آنے والا ہے۔ زینیا اس کی بات سنتے ہوئے ساتھ والے گھر کے درخت کو دیکھ رہی تھی، جس کی آدھی شاخیں ان کے گھر میں آتی تھیں۔ اس درخت پہ ایک گھونسلہ تھا، کوئی سانپ تھا شاید، جسے دیکھ کر چڑیوں نے شور مچا دیا تھا۔ اور اگر جواب نہ آیا تو؟ میرا مطلب ہے آپشنز تو ہوں گے نا؟ بالاج کی مسکراہٹ اس بات پہ غائب ہوئی تھی۔ اب وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ زینیا سمجھ گئی کہ اسے کچھ برا لگا ہے۔ برا مت مناؤ بالاج، ہم بچے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیاں دیں۔ انسان کے پاس سیکنڈ آپشن ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے اگر جاب نہ ہو سکی تب آپ کیا کریں گے۔ بالاج کے تاثرات اب کے نرم پڑے تھے۔ اصل میں نے سوچ رکھا ہے، بالاج اب کہنے لگا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھ لاہور میں پڑھتا تھا۔ 2 سال پہلے وہ سعودی چلا گیا تھا۔ اچھا خاصا کاروبار ہے اس کا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے 10 لاکھ کا کہا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ایک نظر غور سے اس کو دیکھتی زینیا کو دیکھا۔ تم تو جانتی ہو ابا نے ہماری ساری جائیداد اڑا دی۔ نشے اور جوئے کی لت۔ اماں اپنا حصہ بھائیوں سے پہلے ہی لے چکی ہیں، ایسے میں بہت پریشان ہوں۔ اور یہاں اس مقام پہ زینیا حاکم کو کڑیاں میں لانے میں 1 منٹ نہیں لگا تھا۔ ابا کے 20 لاکھ، دونوں بہنوں کا جہیز۔ اوہ خدایا، وہ اتنی چالاک کیوں تھی؟ کیوں اس کا دماغ اتنا تیز کام کرتا تھا؟ کیوں اس نے دھوکہ کھانا نہیں سیکھا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو دھوکہ ملنے سے پہلے ہی وجدان ملا کرتا تھا، وہ جن کے لیے ان کی عقل بعض دفعہ عذاب تھی۔ یکدم چڑیوں کا شور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ زینیا کو اپنے دماغ کی رگیں دکھتی محسوس ہوئیں۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ بالاج نے امید سے اسے دیکھا۔ زینیا کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ چڑیوں کا شور کانوں میں بے سرے ساز کی طرح بج رہا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کی اماں چاہتی ہیں وہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تپش در آئی تھی۔ بالاج کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مسکرایا تھا۔ زینیا، میں تو تمہاری مشکلات آسان کر رہا ہوں۔ ہماری شادی تمہارے ابا کی مصیبت ختم کر دے گی، اور جس کا انتظار تم کر رہی ہو وہ نہیں آئے گا۔ اس کی آخری بات پہ زینیا کے دل کو دھکا لگا تھا۔
دل کے زخم تازہ ہوئے تھے، اسے بے اختیار ہتک محسوس ہوئی تھی، یا پھر شاید دل دکھا تھا، اور اگر دل دکھا تھا تو بہت بری طرح دکھا تھا۔ دیوار سے لگی کمر دکھ رہی تھی، تھک رہی تھی، شدت سے جی چاہا تھا کہ بیٹھ جائے، گر جائے۔ بالاج کہہ رہا تھا، ہم بچے نہیں ہیں زینیا جو ایک دوسرے کو تسلی دیں، انسان کے پاس ہمیشہ دوسرا آپشن ہونا چاہیے۔ وہ کہاں کس انداز میں زینیا کو اس کے الفاظ لوٹا رہا تھا، کاش وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ عبداللہ نہیں آئے گا۔ بالاج کی ایک بات اور زینیا کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ درخت پہ بیٹھی چڑیاں خاموش ہو گئی تھیں، شانت، بالکل چپ، شاید ماتم کرنے کا کوئی الگ انداز۔ سکوت سا سکوت تھا۔ دیوار سے لگی کمر بے حد تھک رہی تھی۔ عبداللہ اسے تھکا رہا تھا۔ عبداللہ آئے گا۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھیں۔ وہ نہیں روئے گی یہ تو طے تھا، لیکن اسے رونا آئے گا یہ بھی قدرت تھا۔ وہ نہیں آئے گا زینیا، اور میں تمہارا دل نہیں دکھا رہا۔ میں جانتا ہوں تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو گی، تم بہت مضبوط ہو۔ تسلی دینے کے انداز میں کہتا وہ چند پل اس کے سامنے کھڑا رہا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے دہرایا۔ زبان کہہ رہی تھی، دل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے ایک بار پھر دہرایا، اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، بغیر کسی دیوار کے سہارے کے۔ آنکھیں سرخ تھیں، دل زخمی، لیکن وہ کھڑی تھی مضبوطی سے۔ میں مضبوط ہوں، اب کی بار دہراتے ہوئے بے بسی سی تھی۔ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اسلام آباد۔ ہیلو نائٹ میئر۔ قیس کے کمرے کے دروازے پہ کھڑا مہدی مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ بیڈ پہ نیم دراز قیس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی۔ سیاہ آنکھیں اپنا غصے میں تھی نہ تکلیف زدہ۔ وہ نارمل تھا، ٹی شرٹ کے ساتھ آرام دہ ٹراؤزرز پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب تک تم میری یہاں موجودگی کو قبول کر چکے ہوگے، اس لیے میں ایک بار پھر چلا آیا۔ ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیگز تھامے وہ اندر آ رہا تھا۔ سبز آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ قیس اسے خاموشی سے اپنے قریب آتا دیکھتا رہا، اب کہ وہ واقعی اس کی موجودگی قبول کر چکا تھا۔ مہدی اس کے پلنگ کے ایک کونے پہ ٹک گیا تھا، ہاتھ کی بند مٹھی قیس کی جانب بڑھائی۔ قیس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہیلو نائٹ میئر۔ ہیلو گرین وونڈ۔ دونوں کی مٹھی ایک ساتھ ٹکرائی تھی۔ قیس سیدھا ہو کر بیٹھا، نرم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ تم نے کہا میں اسے تمہارا ذہنی عارضہ سمجھوں گا۔ مہدی نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ حالانکہ تمہیں مان لینا چاہیے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم ایک سبز قدم انسان ہو، میرے خاندان کے قاتل، اور مجھے اس حال تک پہنچانے والے۔ ٹھنڈا پر جیسا لہجہ تھا اس کا۔ ہر 4 گھنٹے میں ایک کال اور ہر 2 گھنٹے میں ایک میسج کر کے یہ معلوم کرنا کہ مہدی زندہ تو ہے نا، اسے پھر کیا سمجھوں میں؟ مہدی سنجیدہ تھا۔ غلط فہمی۔ قیس نے 2 لفظی جواب دیا۔ مہدی نے خود کو پھینکنے کے انداز میں بیڈ پہ گرا دیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا نائٹ میئر۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی، آنکھیں چھت پہ ٹکی تھیں۔ یقین کرو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قیس نے کندھے اچکائے۔ بلکہ کیا پتا میں نے تمہیں مارنے کو آدمی بھی بھیجے ہوں، لیکن تمہاری سبز قدمی ان کو کھا گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مہدی کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا سا ہوا۔ رات کا آخری پہر، سفید گھر، ماکب عمارتیں، زرد بتیاں، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، تم اپنے خاندان میں کسی کو بھی نہیں مار سکتے نائٹ میئر۔ مہدی کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں مار نہیں سکتا، لیکن میں مروا تو سکتا ہوں نا۔ جانے وہ کیوں بضد تھا۔ مہدی کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، دل بھاری سا ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر قیس کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مہدی نے سر جھٹکا تھا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، اس نے گویا یقین دلوایا تھا، اور ساتھ ہی اپنے سامنے رکھے شاپنگ بیگز قیس کے سامنے اٹھا کر رکھے۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ قیس نے ایک نظر بیگز کو دیکھا اور پھر اسے۔
اور پھر بیگ میں ہاتھ ڈال کر سامان باہر نکالا۔ کف لنکس، ایک اور کف لنکس، اور پھر ایک اور کف لنکس۔ 3 چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیگز میں لاکھوں کی مالیت والے کف لنکس تھے۔ قیس کو کف لنکس پسند تھے، حد سے زیادہ پسند۔ اسے یہ کف لنکس لگانا پسند نہیں تھا، وہ بس انہیں جمع کرنے کا شوقین تھا۔ اب کہ مہدی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند سکے برآمد کیے تھے، مختلف ملکوں کے سکے۔ قیس اب مسکرایا تھا۔ یہ اس کا دوسرا شوق تھا، مختلف ممالک کی کرنسیز جمع کرنا۔ مہدی جب بھی کسی نئے ملک جاتا وہاں کی کرنسی ضرور ساتھ لاتا تھا۔ قیس کی ہتھیلی پر سکے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ قیس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ قیس کو یوں لگا جیسے کسی انگارے نے اسے چھو لیا ہو۔ مہدی کا جسم تپ رہا تھا۔ سکے چھوڑ چھاڑ قیس فوراً سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا تم بیمار ہو؟ بخار ہے تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھ رہا تھا۔ او خدایا، مہدی تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مہدی کا ماتھا چھو کر دیکھ رہا تھا تو کبھی گردن۔ یک دم اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ قیس کا خاندان تھا اور یہاں ہلکا بخار اور زکام بھی ناقابل قبول تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مہدی کے کمرے میں تھے۔ یہ کمرہ قیس کے کمرے سے مختلف تھا، بے حد مختلف۔ ابھری اینٹوں والی دیواریں جن پہ گہرے رنگ کا پینٹ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پہ مہدی کی تصاویر ٹنگی تھیں۔ 55 ملکوں کی مختلف جگہوں پر سیاحت کے مزے لوٹتا مہدی۔ بائیں جانب والی دیوار کے ساتھ ایک اسٹائلش ریک تھا جن پہ چند میڈلز، فریم شدہ تصاویر یا پھر مختلف ملکوں سے لائے جانے والی نوادرات رکھی تھیں۔ اسی دیوار کے اختتام پہ کلازٹ کا دروازہ تھا جس کا دورہ ہم فی الحال ملتوی کیے دیتے ہیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ زمین کی طرف جھکا ہوا بیڈ تھا جس کے تاج کے اوپر مختلف پینٹنگز ٹنگی تھیں۔ سامنے والی دیوار پہ دیوار گیر ٹی وی اور ٹی وی کے عین سامنے اخباروں کے کور والا صوفہ۔ کمرے کی سیلنگ پہ چاروں اور فیری لائٹس لگی تھیں جن کی ہلکی نیلی روشنی کمرے کی رونق بڑھائے ہوئے تھی۔ مہدی اپنے بیڈ پہ لیٹا تھا، لحاف سینے تک اوڑھ رکھا تھا، گال بخار کی حدت سے تپ رہے تھے۔ قیس اس کے سامنے کھڑا تھا، تفتیشی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا۔ تمہارا بخار کتنا پرانا ہے؟ شاید 1-1.5 ہفتہ ہوا ہے۔ سینٹورینی میں وبا پھیلی ہوئی ہے، موسمی زکام بخار سب کو ہی تھا۔ قیس نے ہاتھ میں پکڑی چند رنگین گولیوں کے پتے کو ایک نظر دیکھا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اس کے سینے پر دے ماری۔ مہدی نے نقاہت سے آنکھیں بند کی۔ انہیں کھا لو، صبح تک تم مجھے تندرست چاہیے ہو، آئی سمجھ؟ مر نہیں سکتے تم۔ تو ثابت ہوا کہ خاندان میں کسی کی موت قیس کا خوف تھا۔ وہ جتنا خود کو بیزار ظاہر کر رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ مہدی نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ میں 1 ہفتے سے دوائی کھا رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، شاید ملیریا ہے، وہ کہتے ہوئے کر رہا تھا۔ بخار سے بدن ٹوٹ رہا تھا، کندھے بھاری ہو رہے تھے، اس کی سرخ آنکھیں اب جل رہی تھیں۔ قیس یوں ہی کھڑا رہا، بے تاثر سر چہرہ لیے، البتہ دل 1000 بار ڈوب رہا تھا۔ اگلے 6 ماہ تک تم ملک سے باہر نہیں جا رہے۔ قیس کے اعلان پر مہدی پھونچکا رہ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نقاہت آڑے آ گئی۔ مہدی کا سفری بستہ بیڈ کے ایک کونے پر کھلا پڑا تھا۔ قیس اب اس کے سامان الٹ پلٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا غیر آرام دہ سا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے قیس، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں ٹریولر آدمی ہوں، گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ حیرانی تھی، یہ الفاظ ہضم کرنا مشکل تھا۔ میرے ایئر پوڈز کہاں ہیں؟ قیس اس کی سنے بغیر بولا تھا۔ مہدی کے کپڑے، مختلف سامان اب فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ سامان میں آدھے سے زیادہ گھڑیاں تھیں، مختلف برانڈز کی مہنگی گھڑیاں۔ مس پلیس ہو گئے ہوں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹال رہا ہے۔ ایئر پوڈز کے نام پہ مہدی کو وہ سیاہ رات یاد آ گئی تھی۔ تم کب سے چیزیں مس پلیس کرنے لگے؟ صاف بتاؤ گرین وون، تم کیا چھپا رہے ہو؟ اگر میں نے پتہ لگا لیا تو تم جانتے ہو میں کیا کروں گا۔ مہدی نے گہری سانس بھری۔ ہاں مان لیا تم 155+ IQ کے مالک ہو، مانا تمہاری میموری فوٹوگرافک ہے اور تم دنیا کے ذہین انسانوں میں سے ہو، لیکن مسٹر قیس کمبیر صاحب، ہر بات میں شک اور ہر معاملے میں ٹیڑھ ڈھونڈنا چھوڑ دو پلیز۔ میں سونا چاہتا ہوں، جاؤ پلیز۔ لحاف اپنے اوپر ڈالتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے قیس تھا، وہ آدمی نہیں تھا، ایکس رے مشین تھا۔
وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کئی منٹ قبل ہونے والا واقعہ بھی بتا سکتا تھا۔ اسے ڈاج دینا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ مہدی لحاف اوڑھے لیٹ گیا تھا، آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ قیس چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کم از کم مہدی اسے یہ بات نہیں بتائے گا۔ میں جانتا ہوں تم سوئے نہیں، قیس نے ہانک لگائی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کہاں تھے، کیا کیا، کیوں کیا، میں تمہیں کسی بھی ملک بھیجتا ہوں تو زندہ بھیجتا ہوں۔ تم مجھے واپسی پہ بھی زندہ چاہیے ہو۔ اگر تم مرے تو میں تمہیں مار دوں گا مہدی۔ آخری لفظوں میں ایسی صفاقی تھی کہ لمحے بھر کو کوئی بھی کانپ جائے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے مہدی نے دھیرے سے لحاف سرکایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سیاہ رات ایک بار پھر گھوم گئی۔ اگر وہ صرف ایک رات ہوتی تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ تعاقب کار ایک بار پھر آیا تھا، اور مہدی اب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کب کب آیا تھا۔ لحاف واپس اوڑھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سونا تھا، لمبی گہری نیند سونا تھا۔ اور یہاں ختم کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 2 کو، اور اس ایپیسوڈ کے اختتام پر تو تمام کیریکٹرز جو ہمیں ایپیسوڈ 1 میں نظر آئے تھے وہ تو سارے کے سارے چینج ہو گئے ہیں۔ زینیا جو ہمیں ایک انتقام لینے والی لڑکی کی طرح سامنے نظر آتی تھی ایپیسوڈ 1 میں، اب پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو انتقام نہیں لینے آئی تھی، بلکہ وہ تو اپنے والد کی فکر کر رہی تھی کہ ان کو واک کروائے۔ ان کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، وہ آسانی سے واک نہیں کریں گے، تو اس نے ایک طریقہ ڈھونڈا اپنے والد کو واک پہ بھیجنے کا۔ اور جو قیس کمبیر ہے وہ اس صورت میں ایک ہمدرد اور اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے مالک کے طور پر سامنے آیا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ قیس کمبیر جو ہے وہ نوکری نہیں کھاتا، وہ تو پورا کا پورا کیریئر ہی کھا جاتا ہے بندے کا۔ اور جہاں تک مہدی کا تعلق ہے، مہدی جو ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے مائک جو ہے وہ ایک بندے کے سر پہ مار دیا اور اس کو ٹانکے آئے، اور اس کا جو وہ بات کر رہا ہے اسٹیج پہ وہ الگ ہے، اور جو اس کا بیہیویئر ہے وہ الگ ہے۔ لیکن اگین ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ان ایکچوئل سب کچھ ویسے ہو نہیں رہا ہوتا، کبھی کبھی ہماری آنکھیں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں۔ تو مہدی نظر آیا ایک ہمدرد انسان کے طور پر، وہ اس لڑکی سے ملنے گیا، وہاں جا کے اس نے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک دوسرا جو ایونٹ ہے اس میں اس نے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہوا۔ تو یہ سب کچھ تھا آج کی ایپیسوڈ میں، اور اس کے علاوہ ہاں ایک اور چیز تھی، بالاج کی انٹری۔ بالاج اس سے پہلے جو ہے نا اس کی انٹری نہیں ہوئی تھی، پچھلی ایپیسوڈ میں یہ نیا کیریکٹر انٹروڈیوس ہوا ہے یہاں پہ، جو کہ ملا ہے زینیا سے، اور وہ زینیا کی پھپھو کا بیٹا ہے اور زینیا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اینڈ شادی کا ریزن یہ کہ اس کو پیسے چاہیے، جس پرپس کے لیے وہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور زینیا جو ہے وہ فوراً ہی اس بات کو سمجھ گئی ہے۔ اور یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، کہ وہ اس کو فورس ہی کرنے کی طاقت دیتا ہے، لوگوں کے رویے سمجھنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست اسکل ہے جو کہ جن لوگوں کو بھی ملی ہے دے آر بلیسڈ، کہ ان کو یہ اسکل ملی ہے جس سے وہ لوگوں کی باتوں سے ان کے پرپس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ورنہ میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کچھ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ جو انسان جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ نے مجھے اور بہت سی چیزیں دی ہیں، لیکن یہ والی چیز جو ہے نا یہ ایٹ لیسٹ میرے پاس نہیں ہے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔